کراچی کی میئرشپ کے لیے پی پی جماعت اسلامی کے در پر، ادارہ نور حق میں دونوں جماعتوں کی بات چیت۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں حافظ نعیم کا ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں مسائل کا شکوہ، واضح کر دیا قانونی عمل میں غیر قانونی کام سے سارا عمل جعلی ہو جاتا ہے۔ سعید غنی نے جماعت اسلامی کے تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی کرا دی، کارکنوں کو کشیدگی سے دور رہنے کی ہدایت۔ میئر کراچی کے معاملے پر مذاکرات کے ساتھ دھمکیاں بھی جاری، ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا گیا تو دمادم مست کلندر ہوگا۔ پی پی سندھ کے سیکرٹری اطلاعات عاجز دھامرا کا انتباہ، جماعت اسلامی پر شہر کی سیاست کو کہیں اور لے جانے کا الزام، صاف صاف بتا دیا پیپلز پارٹی سے میئر کراچی کے لیے کوششیں کرنے کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ تحریک انصاف نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات مسترد کر دیے، کراچی میں دوبارہ بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں، اسد عمر کا مطالبہ، دعویٰ کیا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا، کئی پولنگ اسٹیشنز پر پہلے سے ہی ٹھپے لگائے گئے، جماعت اسلامی کی نشستیں بھی چھینی گئی ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج کی تیاری پر فافن کا اظہار عدم اطمینان، انتخابی رپورٹ میں فارم 11 میں نقائص کی نشاندہی، اہم معلومات درج نہیں کی گئی، مرد خواتین ووٹرز کی تعداد میں تضاد پائے گئے، رپورٹ کے مطابق کراچی میں ووٹرز ٹرن آؤٹ 20% سے کم، حیدرآباد میں 40% سے زیادہ رہا۔ لندن میں نواز شریف سے وزیر داخلہ رانا ثنا کی ملاقات، لیگی قائد کو ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا، پاگل پن کا شکار 35 لوگوں کو پارلیمنٹ سے دور کر دیا، عمران خان ملک کو دیوالیہ کرنے کی مہم چلا رہے ہیں۔ لندن آمد پر رانا ثنا کی میڈیا سے بات چیت، کہا پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے لیے تیار ہے۔ تخت پنجاب کی لڑائی میں شدت کا امکان، مریم نواز نے لندن سے وطن واپسی کی تیاری کر لی، 27 جنوری کو روانہ ہو کر 29 جنوری کو لاہور پہنچیں گی، مریم نواز کا شاندار استقبال کیا جائے، کیپٹن صفدر ریٹائرڈ کی کارکنوں سے اپیل۔ گورنر پنجاب نے ایڈوائس میں الیکشن کی تاریخ نہ لکھ کر آئینی خلاف ورزی کی، عمران خان کا الزام، کہا گورنر پنجاب کے اس اقدام کو عدالتوں میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، خبردار کیا صاف و شفاف انتخابات نہ ہوئے تو سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اسحاق ڈار کو معاشی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ پرویز الہی اور مونس کو پارٹی سے نکالنے کا ارادہ نہیں، شو کاز نوٹس ان کے غلط کام کو روکنے کے لیے دیے، چودھری شجاعت کی وضاحت، پرویز اور مونس کے کاف لیگ میں ہی رہنے کی خواہش کا اظہار، عام انتخابات وقت پر ہوتے نظر نہیں آ رہے، سیاسی جماعتوں معاشی بحالی کے ایجنڈے پر یکجا ہونے کا مشورہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار، ایک دن گزرنے کے باوجود وزیر اعلیٰ نے رابطہ نہیں کیا، اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی کا دعویٰ، کہا بات چیت کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کے بجائے اسپیکر ہاؤس جانے کو تیار ہوں، نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے فیصلہ الیکشن کمیشن سے ہونے کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ عمران خان قومی اسمبلی کی 7 نشستوں سے کامیاب قرار، الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن مردان 4 سدہ پشاور سے کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا، فیصلہ آباد، کراچی، ننکانہ صاحب اور کرم سے کپتان کی جیت بھی جائز قرار، عمران خان کے وکیل نے فیصلے کو بڑی کامیابی قرار دیا۔ توشہ خانہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کی وفاق کو بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت، 1947 سے اب تک توشہ خانہ تحائف کی کیس کی سماعت میں عدالت نے ریمارکس دیے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا بیان دیں کہ کیسے یہ تحائف خفیہ ہیں، وفاق کو ریکارڈ کے ساتھ بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت۔ اس کو ہم نے سیریس لینا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کیونکہ پورٹ کا ٹوٹل ذمہ داری ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو میں الزام اس کے اوپر لگاتا ہوں یا اس کو الزام ٹھہراتا ہوں، ہر گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں چاہے جو پارٹی آئے اس کی ذمہ داری ہے کہ باتیں نہیں کریں اور عملی کام کرنا پڑے گا۔ گوادر پاکستان کی خوشحالی کا گیٹ وے ہے لیکن اسے وہ اہمیت نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں رپورٹ کی وجہ سے عوام کو حقوق کی فراہمی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، وزیر اعلیٰ کا مکمل انٹرویو آج رات 11 بجے آج نیوز پر نشر کیا جائے گا۔
रूस से सस्ते तेल और LNG की खरीदारी, पाक रूस वुज़रा की सतह पर मुज़ाकरात, पाक रूस स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर पर भी बातचीत, 9 शोबों से मुतालिक ड्राफ्ट प्रोटोकॉल पर तकनीकी मशावरत, साइडलाइंस पर दोनों ममालिक के कारोबारी वफूद मुलाकातें भी करेंगे। सऊदी अरब ने माली इमदाद माशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान कहते हैं अब आलमी इदारों के साथ मिलकर यकीनी बनाएंगे कि इमदाद लेने वाले ममालिक अपने यहाँ इस्लाहात करें। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब में कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान की इमदाद के लिए मजीद तख्लीकी नए तरीकों पर आलमी बैंक और दीगर इदारों से बातचीत कर रहा है। मुल्क को ज़र मुबादला के बहरान का सामना है, वफाकी वजीर एहसन इकबाल का एतराफ। कहा कर्ज की अदायगी ज्यादा है, सारी आमदनी कर्ज की किस्त अदा करने में ही सर्फ हो जाती है। मईशत की बहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम और बरामदात को बढ़ाने पर जोर। मुल्क भर में सर्दी लहू जमाने लगी। जियारत, चमन, किला सैफुल्ला में बर्फबारी, कोयटा में बर्फबारी के बाद यक बस्ता हवाएं चलने लगी। मगरिब से बारिश बरसाने वाले सिस्टम की बलूचिस्तान में एंट्री, 2 रोज में मुतादिद शहरों में बारिश का इम्कान। कराची में ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी।